دودھ پلانے کا بیان۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو مکمل 2 سال تک دودھ پلائیں۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ اس شخص کے لیے ہے جو مدت رضاعت کو مکمل کرنا چاہے۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور بچوں کے باپ پر یہ ذمہ داری ہے دستور کے مطابق کہ اس کا کھانا خرچہ، کپڑا وغیرہ، اور بچوں کے باپ پر اس کا کھانا اور اس کا کپڑا دستور کے مطابق ضروری ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی بھی نفس کو اس کی طاقت کے علاوہ بار اور بوجھ نہیں دیا جاتا ہے۔ کسی بھی جان اور نفس کو اس کے برداشت کے باہر بار اور بوجھ نہیں ڈالا جاتا ہے۔ لا تضار والدۃ بولدها، اور بچے کی وجہ سے ماں کو تکلیف نہیں دی جائے گی۔ ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ ہی باپ کو بچے کی وجہ سے تکلیف پہنچائی جائے گی۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور اسی کے مثل وارث پر بھی ہے۔ فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، اگر وہ دونوں آپس کی رضامندی سے اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر۔ اگر وہ دونوں آپس کی رضامندی یا مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم کسی اور دائیا سے دودھ پلانے کے خواہش مند ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، جب کہ جو تمہارے درمیان معاہدہ ہوا ہے وہ دے لو۔ اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلانا چاہو کسی اور دائیا سے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جب کہ وہ دے لو جو تمہارے درمیان طے ہوا ہے، جو دینا لینا ہے دستور کے مطابق۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ سے ڈرو، جان لو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں پر عدت متوفی عنہا زوجہا کا بیان کیا جا رہا ہے کہ کتنے مہینے تک عدت میں رہے گی۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، اور وہ تم میں سے وہ جو مر جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو بیویاں یا وہ عورتیں 4 مہینے 10 تک انتظار کرے گی، 4 مہینے 10 دن تک اپنے آپ کو روکے رکھے گی۔ اسی کا نام عدت ہے کہ 4 مہینہ 10 دن تک وہ اپنے آپ کو روکے رکھے گی، انتظار میں رکھے گی۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جب وہ اپنی عدت کو مکمل کر لے، عدت کو پہنچ جائیں یعنی عدت کو مکمل کر لے تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنے سلسلے میں جو کچھ کرے شریعت کے مطابق وہ کر سکتی ہیں۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جب وہ اپنی عدت کو مکمل کر لے تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے سلسلے میں دستور کے مطابق کوئی فیصلہ کرے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اب اس آیت میں اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک عورت ہے جو عدت میں ہے، کسی کو پسند آ رہی ہے، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو کس طرح اسے پیغام نکاح دے گا۔ اسی کو فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، اور تم پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ عدت کے دوران
اشارتن و کنایتن نکاح کا پیغام پیش کرو، یعنی اس کے رشتہ دار کے پاس کہیں یا اس کے پاس کہیں کہ مجھے ایک نیک عورت کی ضرورت ہے، یا ایک نیک عورت سے میں شادی کرنے کا خواہاں ہوں، اس طرح کی بات کہیں۔ او اکننتم فی انفسکم، یا اپنے دل میں چھپائے رکھے۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو تم ذکر کرو گے، اور چھپ کر کے کوئی وعدہ مت کرو، چھپ کر کے کوئی وعدہ مت کرو مگر بھلی بات کہو، یعنی چھپ کر اس سے کوئی وعدہ مت کرو کہ تمہاری عدت گزرے گی نکاح کر لیں گے، یا میں تم سے عدت کے دوران نکاح کرتا ہوں، اس طرح سے کوئی وعدہ نہیں کرنا ہے۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور عدت کے دوران پختہ نکاح کا ارادہ مت کرو یہاں تک کہ عدت مکمل ہو جائے۔ عدت کے دوران نکاح کا پختہ ارادہ مت کرو یہاں تک کہ عدت مکمل ہو جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو کچھ تمہارے اندر ہے، ڈرو اللہ سے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو، باخبر ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا ہے، بردبار ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ۔ اب اس آیت میں اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک شخص ہے جو طلاق دے دیا ہو اپنی بیوی کو چھونے سے پہلے یا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دیا ہو، تب کیا مسئلہ ہوگا، اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، ما لم تمسوہن، چھونے سے پہلے، ما لم تمسوہن کہ تم نے اس کو چھوا نہیں ہے، اور تفریضوا لہن فریضہ، یا مہر مقرر نہیں کیا ہے۔ وَمَتِّعُوهُنَّ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ، اس آیت کو اس طرح ملا کر پڑھیے، وَمَتِّعُوهُنَّ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ، اور دستور شرعی کے مطابق انہیں بھی کچھ دے دو۔ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، تو مالدار پر اس کی طاقت کے مطابق ہے اور تنگ دست پر اس کی طاقت کے مطابق ہے۔ حقاً علی المحسنین، اور نیک لوگوں پر یہ ضروری اور لازم ہے کہ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن، کوئی گناہ کی بات نہیں کہ اگر تم نے اپنی بیوی کو مہر مقرر کرنے سے پہلے، مہر مقرر کرنے سے پہلے یا چھونے سے پہلے طلاق دے دیا ہے، دے دو، مگر اسے کیا کرنا ہے، متعوہن متاعا بالمعروف، شرعی دستور کے مطابق کچھ دے دو۔ مالدار اپنے حساب سے دے گا، تنگ دست اپنے حساب سے دے گا، اور نیک لوگوں پر یہ حق ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، اگر تم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا اس کو چھونے سے پہلے، اور وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور اس کا مہر مقرر کر دیا تھا، مہر مقرر کر دیا تھا، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو مقرر کیے ہوئے مہر میں سے آدھا دینا ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ خلوت صحیحہ نہیں ہوئی ہے، تو جو مقرر آپ نے مہر کی ہے اس میں سے آدھا حصہ دے دینا ہے۔ إِلَّا أَن يَعْفُونَ، مگر یہ کہ وہ معاف کر دے کہ مجھے نہیں چاہیے،
یا اس میں سے مجھے آدھا میں سے آدھا چاہیے، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ مطلب یہ کہ شوہر یہ کہہ دے کہ نہیں میں پوری کی پوری مہر دے دوں گا، اس میں سے کچھ کاٹ چھانٹ نہیں کروں گا، یہ مطلب ہوا اس آیت کا۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، کہ اگر تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو چھونے سے پہلے، اور حالانکہ تم نے مہر مقرر کر دیا ہے، تو مقرر کیا ہوا مہر میں سے آدھا دینا ہے، الا یعفون، یا کہ وہ معاف کر دے، یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور معاف کر دینا یہ تقویٰ سے قریب تر ہے، اور معاف کر دینا یہ تقویٰ سے قریب تر ہے۔ وَلَا تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور تم اپنے درمیان فضیلت کو مت بھولو، تم اپنے درمیان فضل و احسان کو مت بھولو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں سے نماز کا ذکر چل رہا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، کہ نماز کی پابندی کرو، خاص کر کے درمیانی نماز کی۔ درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، بڑی فضیلت آئی حدیث شریف میں۔ فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، کہ نماز کی پابندی کرو اور درمیانی نماز کی بھی۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے حضور باادب کھڑے ہو جاؤ، اور اللہ کے سامنے باادب کھڑے ہو جاؤ۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں دشمن کا ڈر ہو تو چلتے ہوئے پیدل نماز پڑھ لو، اور رکبانا، یا سواری پر سوار ہو تو نماز پڑھ لو۔ نماز مگر کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اور خوف کا عالم ہو، دشمن کا خوف ہو، پیدل چل رہے ہیں نماز پڑھ لیجئے۔ اور رکبانا، یا سواری پر سوار ہے تو سواری پر اشارتاً نماز پڑھ لیجئے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جب امن کے حالت میں آ جاؤ، امن کی حالت میں آ جاؤ تو اللہ کو اسی طرح یاد کرو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سکھلایا ہے، جو تو پہلے نہیں جانتے تھے۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اب اس آیت میں متوفی عنہا زوجہا کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ بھائی اس کا بھی حق ہے کہ اس کا شوہر اس کے لیے وصیت کر جائے، لیکن یہ منسوخ ہو چکا یہ حکم، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا حصہ مقرر کر دیا ہے، تو اب یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے، لیکن آیت پڑھی جائے گی، آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے۔ قرآن کے بہت سے ایسے احکامات ہیں جو احکامات منسوخ کر دیے گئے، آیت پڑھی جا رہی ہے۔ تو ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے جس کے احکامات، اس کے مسائل تو منسوخ کر دیے گئے لیکن آیت پڑھی جا رہی ہے، آیت متلو ہے، احکام غیر نافذ ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور تم میں سے وہ جو مر جائے اور اپنے پیچھے بیوی چھوڑ جائے، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، کہ اپنی بیوی کے لیے 1 سال تک کی وصیت کر جائے کہ اس کے مال سے فائدہ اٹھاتے رہیں، غیر اخراج، کہ ان کے گھر سے کوئی نہیں نکالے گا۔ یہ شروع دور کی بات ہے۔ یہ کس لیے یہ بات کہی گئی کہ پہلے جب کسی کا شوہر مر جاتا تھا یا طلاق دے دی جاتی تھی عورت کو تو گھر سے دھکے مار کر کے بھگا دیا جاتا تھا۔ یاد رکھیے شاید اس بات کو، جب پہلے کوئی عورت کا شوہر جب پہلے زمانے میں کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا
تو اس عورت کو گھر سے باہر نکال کر کے پھینک دیا جاتا تھا، دھکے مار کے باہر کر دیا جاتا تھا، یا طلاق دے دی جاتی تھی تو گھر سے باہر کر دیا جاتا تھا، اسی وقت دھکے مار کر کے باہر کر دیا جاتا تھا۔ تو قرآن نے یہ کہا کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، تم میں سے جو مر جائیں اور اپنے پیچھے بیوی چھوڑ جائیں تو وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، کہ اپنی بیوی کے لیے وصیت کر جائے کہ 1 سال تک انہیں ان کے مال سے فائدہ پہنچایا جائے، انہیں گھر سے نہ نکالا جائے۔ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، ہاں اگر وہ خود نکل جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اپنے حق میں دستور کے مطابق یعنی شرعی دستور کے مطابق کچھ فیصلہ کرے تو وہ اسے آزادی حاصل ہے، اس پر تمہیں کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ واللہ عزیز حکیم۔ ایک بات، دوسری بات یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ یہ آیت تو متلو ہے یعنی تلاوت کی جائے گی، لیکن 1 سال جو فائدہ اٹھانے والی بات ہے کہ اس کے 1 سال تک گھر سے نہیں نکالنے کا جو حکم آیا ہے، یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ اور دوسری آیت جو سورہ نساء میں ہے، وہاں پہ اس کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرما دیا کہ کتنا حصہ ملے گا۔ 1 ہی سال تک فائدہ نہیں اٹھائے گی بلکہ وہاں پہ حصہ بھی مقرر کر دیا گیا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور مطلقہ بھی دستور شرعی کے مطابق فائدہ اٹھانے کا مستحق ہے۔ حقاً علی المتقین، اور متقیوں پر یہ لازم اور ضروری ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیتوں کو کھول کھول کر تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔